آج کل لڑکیاں پڑھی لکھی ہو گئی ہیں، اس کے بعد فون، یہ جو فون ہے اس میں سارا گوگل آ گیا ہے، اس کو ٹچ کرو، اس میں سارا قرآن شریف آ جاتا ہے، اس کی میننگ آ جاتی ہے، وہ قرآن شریف پڑھتی ہیں، میننگ پڑھتی ہیں، تو وہ جس دین کو سچا دین سمجھتی ہیں، یا ان کا دماغ جب ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر وہ سوچتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے ادھر سے نکلیں، تو پھر وہ جو ہے وہ اسلام قبول کرتی ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک اکیلی لڑکی ہے، اس کو جو ہے وہ اکیلی تو ایسے باہر تو گھر سے نہیں جا سکتی ہے نا، یا مطلب اسلام قبول نہیں کر سکتی ہے، تو پھر وہ شادی کرتی ہے، یا وہ ہندو ان کو شادی نہیں اپنی مرضی سے بھی نہیں کراتے۔ جیسا کہ میں ہیومن رائٹس سیل کا انچارج ہوں ڈسٹرکٹ گھوٹکی کا، یہ ہمارے آفس میرپور ماتھیلو میں ہے، اور جیسا کہ میں ادھر ہیومن رائٹس سیل سے کو ہینڈل کرتا ہوں، عموماً ہمارے پاس زیادہ تر جو ہے عورتوں کے مسئلے ہی آتے ہیں، جیسے کاروکاری ہوا، اور یہ جو آج کل چل رہا ہے فورس میرج والا مسئلہ، یہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں، اور بہت سارے مسئلے آتے ہیں، جیسے وائلنس اگینسٹ وومن کا ہوا، وہ بھی وائلنس ہوتا ہے، چائلڈ کے ہوتے ہیں، وہ چائلڈ کے ایشوز بھی جو ہیں وہ ہمارے پاس فل آفس ہے، اور ریکارڈ ہے، یہ ہمارے پاس مینٹین کرتے ہیں ہم سارا ریکارڈ، ایئر وائز ہمارے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، اور جو بھی کیس رجسٹر ہوتا ہے، جس بھی ہوتا ہے، جو بھی کمپلین ہوتی رجسٹر ہوتا ہے، وہ ہم اس کی رپورٹ منگاتے ہیں، رپورٹ منگانے کے بعد ہم اس کو پرسو کرتے ہیں، خود ہم پرسو کرتے ہیں، فون کرتے ہیں ایس ایچ پی صاحب کو، بتاتے ہیں کہ اس کا کیس کا اسٹیٹس کیا ہے، اور اگر اس میں کوئی ایس ایچ او یا کوئی بھی ہینکی پینکی کرتا ہے، یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ بھی ہم اپنے ایس ایچ پی صاحب کو بتاتے ہیں اور اس کو پرسو کرتے ہیں، اس کا جو بھی ہو ڈیلی بیسس پہ ہم اس کی رپورٹ لیتے ہیں کہ اب کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا۔ اکثر جو ہے یہ جو آپ کا سوال ہے، کوسچن ہے، وہ ہندو لڑکیوں کے بارے میں ہے کہ وہ شادی کرتے ہیں، فورس میرج ہوتا ہے، ان کے اوپر فورس کرا کے اس کو جو ہے اسلام میں لایا جاتا ہے، یہ آپ کا کوسچن ہے۔ تو اس کے بارے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ میں نے تو ہمارے ہاں تو جو بھی کیسز داخل ہوئے ہیں، تو ایز پر لا ہمارے پاس یہ ہوا ہے کہ کیس داخل ہوتا ہے، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، تو ایز پر لا ہمیں جو وہ لڑکی جو ہے، وہ جو جس کے اوپر الزام لڑکے اور لڑکی پہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کیس داخل ہو جاتا ہے فورس میرج کا، اس کے بعد اس کو اریسٹ کرتے ہیں، لڑکی کو اپنی کسٹڈی میں رکھتے ہیں، ہمارے پاس سیف ہاؤسز بھی بنے ہوئے ہیں، ہر تحصیل وائز سیف ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، سیف ہاؤسز میں ہم اس لڑکی کو رکھتے ہیں، اور لیڈی پولیس منگاتے ہیں، ہمارے پاس ادھر جو ہے وومن پروٹیکشن سیل بھی ہے ہمارے پاس، ادھر ایک انسپیکٹر ہے، صبا نام ہے اس کا، صبا پروین، وہ انسپیکٹر ہے، اور اس کے انڈر میں جو ہے وومن پولیس بھی ہے ہمارے پاس، 12 قریب وومن کانسٹیبل ہیں، ان کو ہم ادھر ارینج کرتے ہیں اس لڑکی کی حفاظت کے لیے، کہ جیسے کوئی کیس ہوا، ہم نے لڑکا بھی پکڑا یا لڑکا نہیں پکڑا، صرف لڑکی آ گئی، تو اس لڑکی کو ہم جو ہے اس سیف ہاؤس میں رکھتے ہیں، تھانے پہ نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ شیلٹر ہاؤس کی طرح ہوتا ہے، وہ ہر تحصیل میں مختار کار کی آفس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اس میں پولیس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے، ادھر این جی اوز بھی تعینات ہیں، وکیل بھی ہیں، اور یہ جو سوشل جو ہوتے ہیں وہ بھی ہیں لوگ، اور وہ سب اس میں ان کا حصہ ہے، تو ان کے سامنے وہ جو ہم پولیس لیڈی کانسٹیبل اس لیے رکھتے ہیں کہ آیا کوئی فورس نہ ہو ان کے اوپر، اور کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے، اور جب ہم کورٹ میں پیش کراتے ہیں تو تھرو لیڈی کانسٹیبل یا لیڈی پولیس انسپیکٹر کے تھرو ہم کورٹ میں پیش کراتے ہیں، کورٹ کے بعد تو ہمارے ہاتھ مطلب
कट जाते हैं, कोर्ट में चली जाती है, जज के सामने वो लड़की स्टेटमेंट देती है, जो भी वो स्टेटमेंट देती है, तो हम एज़ पर लॉ वो जो केस होता है वो केस हम एज़ पर लॉ उस लड़की के स्टेटमेंट के मुताबिक उसको जो उसका करते हैं फाइनल, मतलब डिसीजन जो भी होता है उसका फाइनल, वो हम उस लड़की के स्टेटमेंट के ऊपर होता है। अक्सर देखा गया है, अक्सर 100% कि लड़कियां जो भी स्टेटमेंट देती हैं वो उसकी बेवाफ पे वो केसेस जो है सी क्लास में निकाल हो जाते हैं। ये सी क्लास में क्या होता है निकालना? सी क्लास मीन्स फॉल्स केस। फॉल्स केस, हाँ। फॉल्स केस वो होता है कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट की, कंप्लेन ली, कंप्लेन की बाद वो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो लड़का लड़की दोनों, फिर वो उसका फाइनल जो उसकी स्टेटमेंट होती है वो जज लेता है, जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है। इलाका मजिस्ट्रेट हर इलाके में एक सिविल जज होता है, हर थाने की जुरिडिक्शन में। तो वो केस जो है लेकर हम उसको स्टेटमेंट पहले हम लेते हैं, फिर जज के पास ले जाते हैं कि इसने ये स्टेटमेंट ली है, अभी आप उससे स्टेटमेंट लें कि हमने कोई फोर्स तो नहीं किया है, क्योंकि अक्सर पुलिस पे इल्ज़ाम ये लगता है कि भाई इन्होंने फोर्स करा के और उसको स्टेटमेंट ली है, मगर जज के पास तो फोर्स नहीं होता, उससे स्टेटमेंट लेता है तो फिर वो उसके बेआफ पे वो हम केस का डिस्पोज ऑफ करते हैं। अक्सर हमारे पास जो है रिकॉर्ड कुछ है, कहें तो हम आपको थोड़ा रिकॉर्ड दिखाएं। ये है हमारे पास हमारे पास 2019 से 2021 तक का इस वक्त रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है ना, जो प्रेजेंटली। तो उसमें 2000 जो है 19 में 5 केसेस हुए हैं ऐसे। अच्छा, पूरे साल में? हाँ, पूरे साल में 5 केसेस हमारे डिस्ट्रिक्ट के मतलब घोटकी में। उसमें एक केस हुआ है मिस पूजा का। उसका पूजा जो है उसका फरजाना जो है उसका निकनेम था फरजाना। फिर हर न्यू मुस्लिम नेम इज़ शबीरा, उसका न्यू मुस्लिम नेम शबीरा था। नाउ शी इज़ लिविंग विथ हर हस्बैंड जावेद अली डर की। ये जो केस हुआ था 2019 में हुआ था, ये भी कोर्ट की स्टेटमेंट के बिहाफ पे सी क्लास पे निकल हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में एक मशहूर वाक़ा हुआ था, रीना रवीना का, 2 जो सिस्टर्स हुई थी, लिविंग विथ हर हस्बैंड एट डर की, ठीक है। ये भी जो है उनकी स्टेटमेंट की बुनियाद पे ये अब बड़ा ये हाई प्रोफाइल हुआ था, और इसको जो है तो मैम बिट्ठो ने कोई आप पे प्रेशर किया इसमें? एसएसपी साहब ने कॉल की कोई नहीं, किसी ने हमारे पर, एसएसपी साहब ने कॉल की किसी ने कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि ये बिहाफ स्टेट में बिहाफ जो है उसके जज के स्टेटमेंट उसके सामने होती है, कोई उस पर कोई भी किसी का जज प्रेशर में नहीं आ सकता? नहीं, जज नहीं है, क्योंकि जज तो इंडिपेंडेंट होते हैं ना। किसी जज की तैनाती तो वो अपने हाई कोर्ट के हिसाब से होती है, उस पर कोई फोर्स पुलिस का या गवर्नमेंट का नहीं चलता है। तो मियाँ मिट्ठू का जहाँ तक वो ताल्लुक़ है, तो पहले तो वो एमएनए भी रह चुका है, मगर जहाँ तक वो ताल्लुक़ है तो उनकी दरगाह है, कोई भरचुंडी शरीफ है दरगाह, उधर वो जो भी इस्लाम कबूल मतलब करते हैं तो वो उनको उधर इस्लाम कबूल कराते हैं, मतलब कि उस हवाले से ये होता है। बाकी फोर्स वगैरह उनका पुलिस के ऊपर भी नहीं होता है, जज के ऊपर भी नहीं। अच्छा, ऐसा कोई केस आपके पास है जिसमें वाकई में लड़की को कनपट्टी पे पिस्टल उठा के या हरास करके उठा के घसीट के, जिसको किडनैपिंग कहते हैं, जैसे आमतौर पे हम समझते हैं कि भाई अगवा कर लिया, क्या ये सारे केसेस ऐसे हैं या आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, इकट्ठे निकले और जाके कन्वर्ट हुए और फिर शादी की? नहीं, ऐसा कोई भी हमारे सामने आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं है कि जिसमें ज़बरदस्ती उठा के हरास करके पिटाई करके धमकियां देकर उठाया गया? वो ऐसे होता है कि जो एफआईआर दाखिल होती है वो ऐसे इस
طریقے سے وہ ان کے پیرنٹس کراتے ہیں. اچھا پیرنٹس ہاں پیرنٹس. اور آپ کو کرنی ہوتی ہے ویسی کی ویسی؟ ہمیں تو ایف آئی آر جو بھی ہمارے پاس کمپلیننٹ آئے گا ہمیں جو کہے گا ہم وہ داخل کریں گے. اچھا وہ جھوٹ کہے سچ کہے آپ نے لکھ دینا ہے؟ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ اس کو اچھا ایف اچھا آئی آر کو کہتے ہیں. اچھا اس کو ہم جو ہے نا ایف آئی آر کو کبھی بھی ہم اپنی مرضی پہ نہیں لکھ سکتے. صحیح ایف صحیح. آئی آر جو ہوتی ہے ان کی کمپلیننٹ کی مرضی پہ ہوتی اس ہے کی مرضی. جو بھی لکھا ہے. اچھا اچھا. پھر انویسٹیگیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انویسٹیگیشن بعد میں ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے پھر اسی ایف آئی آر کو لے کے پھر وہ میڈیا پہ اچھالتے ہیں کہ دیکھو ایف آئی آر داخل ہو گئی، یہ تو جبری مذہبی تبدیلی تھی. ایف آئی آر میں بھی لکھا ہوا ہے. نہیں ایسی کوئی بھی جو ہے نا بات نہیں آئی ابھی تک ہمارے سامنے. ایسی کوئی بات نہیں، نہ ایسا کوئی ایشو پیدا ہوا ہے ہمارے پاس. تو یہ دونوں جو بہنیں تھیں ان کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہائی پروفائل جو مسئلہ ہوا تھا. تیسرا یہ ہے مس مونیکا ہندو. یہ مس مونیکا ہندو کا نیو نیم ابھی جو ہے مسلم نیم ہے نور فاطمہ. پریزنٹلی شی لیونگ وتھ ہر ہسبینڈ مشتاق مہر. ابھی یہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے مشتاق مہر کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. نمبر 4 جو 2019 میں ہوا تھا مس پنکی مینگواڑ ہے. یہ مینگواڑ ذات کی وہ ہندو برادری میں وہ بھی ہوتا ہے، ان کا ایک کاسٹ ہے. تو ہر نیو مسلم نیم از شبیرہ. ٹھیک ہے شبیرہ. پریزنٹلی شی لیونگ وتھ ہر ہسبینڈ میر حسن. نکنے میں میر محمد ڈہر. یہ ڈہر تھا. یہ اس کے ساتھ یہ مسلم بھی ہوئی، اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی. ابھی یہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے. 5 ہے یہ بھیل. یہ بھیل بھی جو ہوتے ہیں یہ بھی ہندو برادری میں آتے ہیں بھیل. تو ہر نیو مسلم نیم از فرزانہ. پریزنٹلی شی لیونگ وتھ ہر ہسبینڈ نیاز دایو. یہ نیاز دایو کے ساتھ ابھی رہ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی یہ تو 5 کیس ہوئے ہمارے اس کے 2019 کے. 2020 میں 1 کیس ہوا ہے صرف. یہ سارے کیسز ہیں زیادہ تر میاں مٹھو کے پاس ہو رہے ہیں یا کہیں اور سے بھی ہو آپ کو رپورٹ؟ اچھا اکثر بھرچونڈی شریف. اچھا بھرچونڈی درگاہ سے. پھر وہ ان کے گادی نشین بھی ہیں دوسرے میاں عبد الخالق ہے یا جو بھی مطلب پریزنٹ ہوتا ہے. جیسے ابھی ادھر ایس پی صاحب ہے وہ نہیں ہے تو نیکسٹ انچارج ہوگا تو ان کی گادی ہے. وہ گادی کے حوالے سے جو ادھر چلا گیا تو وہ گادی اسلامی حساب سے مطلب وہ ادھر کراتے ہیں. تو یہ ہے. اور یہ ابھی 2020 میں ہوا ہے مس کویتا. ہر نیو مسلم نیم از مہک فاطمہ. اس کا نام مہک فاطمہ. ناؤ شی از لیونگ وتھ ہر ہسبینڈ عاشر سنگھڑ. یہ آپ کو ہوگا علم میرے خیال میں اسلام آباد میں. ٹھیک ہے نا. 2021 میں کیس ہوا ہے مس آرتی کماری کا. آرتی کماری ڈاٹر آف کرشن مینگواڑ. یہ بھی مینگواڑ ہے. ہر نیو مسلم نیم از عائشہ بی بی. ناؤ شی از گیٹنگ اسلامک ایڈوکیشن فرام مدرس جامعہ الطالبات حاجی ابا عیسیٰ اسلامک سینٹر میانی روڈ سکھر. یہ ادھر پڑھ رہی ہے ابھی. اس کو بھی جو ہے نا کورٹ کے حکم سے. ہاں ان کی عمریں جو انہوں نے لکھائی ہے وہ ہمارے پاس ہے تفصیل. یہ ہے مطلب مس آرتی کماری یہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہے یہ جو ایف آئی آر نمبر پی ایس وتھ سیکشن آف لا یہ 58 2021 انڈر سیکشن 452 365 بی پی پی سی آف پی ایس ڈہر کی. یہ ڈہر کی میں داخل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. ڈیٹ آف ایف آئی آر ہے 11/3/2021 8:20. ٹھیک ہے نا. ڈیٹ آف انسیڈنٹ 7/3/2021 8:21:30. یہ ہوا ہے انسیڈنس اس ٹائم پہ ہوا ہے. ولیج سٹی آف ایکورنس ہاؤس آف کمپلیننٹ. ٹھیک ہے نا. نیم آف کمپلیننٹ وتھ ایڈریس کانٹیکٹ نمبر ابھی سریش کمار. یہ نیم آف کمپلیننٹ ہے. سن آف پھولیو جی مینگواڑ آر او سندھو نگر. ٹھیک ہے.
Brief of FIR, the case was registered on the complaint of girl's father, Suresh Kumar, son of Pulioji Mangwar, Aru Sandhu Mangwar, against two unknown accused. ٹھیک ہے نا, اس نے یہ ایف آئی داخل کرائی ہے. تو brief of investigation, the investigation is being underway by ASI Rahim Bashk Mangi of PS Darki, who took since efforts and conduct multiple raids for the safe recovery of said abductee. During the course of investigation, the facts came on surface that on 7 Badaraiki, the aforementioned lady left her house on own free will, proceeded at Bharchundi Sharif, and embraced Islam with her own consent. Now her new Muslim name is Asha Bibi. Further, she filed criminal application date 2-3 in the Honorable Court of District and Session Judge Sakhar against her relatives for legal protection and harassment. So یہ ہمارا ایک brief final dispute. The case is pending under investigation. یہ اس ٹائم کا لکھا ہوا ہے, تو پھر اس نے وہ آرڈر کیا ہے ابھی اس کو ادھر مدرسے میں کلاس سی سے نکال دیا. ہاں کلاس سی سے نکالا. ٹھیک ہے, ایئر ہے یہ یس ریکارڈنگ ہر اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 164 سی آر پی سی کے تحت اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کی. 16/3/2008 سیشن کورٹ سکھر. ٹھیک ہے نا. کنورسن ریکوری according to the court, Honorable Session Judge Court, therefore looking to the above mentioned fact and reason, the instant applicants allowed as prayed that official respondents are directed to not harass or humiliate the applicant as the instance are her parents and others, and provide her legal protection looking to the danger to her life as stated. ٹھیک ہے نا. ڈینجر لائف کا جو ہے نا کس سے ہے, پیرنٹس سے یا ہسبینڈ کی طرف سے؟ پھر پیرنٹس سے ہوتا ہے. نہیں, وہ جو اسٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ ابھی مجھے پیرنٹس سے جو ہے وہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مروا نہ دیں یا مار نہ دیں کسی کے کہنے پہ, جو کاروکاری کا جیسے ایشو ہوتا ہے. لیکن پیرنٹس تو کہتے ہیں ہم ہندو غریب لوگ ہیں, یہ تو ان سے ڈرنا چاہیے. پر نہیں, مگر وہ تو ایز پر لا تو پروٹیکشن کورٹ کو تو دینی ہے. نہیں, کورٹ کو تو چاہے ادھر سے یا ادھر سے وہ تو دینی ہے. تو وہ کرتے ہیں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کو بھیج دیتے ہیں ادھر جو دارالمان میں بھیج دیتے ہیں کہ دارالمان میں وہ لڑکی جائے گی اور ریلیکس ہو جائے گی. ریلیکس ہو کر وہ سوچے گی 1 ہفتہ 2 ہفتے لڑکی. یہ تو ہندو ہے, مگر وہ اور بھی ہمارے پاس ایسے بہت سارے میٹر آتے ہیں, تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا دارالمان بھیج دیتے ہیں, پھر ریلیکس ہو جاتی ہے, اس کے بعد اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو چیز نظر آتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اس کو میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے بھائی, اس کی ایج 25 سال ہے, 30 سال ہے یا 20 سے زیادہ ہے. تو وہ اگلا بھی جو ہے کمپلیننٹ وہ ایج کا ایشو نہیں پیدا کرتا. ایف آئی آر میں کوئی ایج کا ایسا لفظ ہوتا ہی نہیں. عموماً ایج کا ایشو اس پہ ہوتا ہے جو ایف آئی آر میں جہاں درج ہوتا ہے کہ اس کی 13 سال ہے, 14 سال ہے, اس کی عمر کم ہے. پھر اس پہ تو ہم خود بھی کراتے ہیں, مطلب جو انویسٹیگیشن ہماری ہوتی ہے تو ہم بھی میڈیکل کراتے ہیں. جج بھی اس کو آرڈر اس میں دیتا ہے میڈیکل کا, تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے. اچھا, کوئی ایسا کیس آپ سے ہم جاننا چاہیں گے جس میں لڑکی کی عمر ہو 16-17 سال, لیکن وہ مسلمان ہونے کے بعد پھر چاہتی ہو, شادی کرنے کے بعد بھی چاہتی ہو تو میں پیرنٹس کے پاس چلی جاؤں, تو اس میں کس طرح سے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں؟ ایسا ہمارے ڈسٹرکٹ میں تو اکثر کیسز میں جو کنورٹ ہوتی ہیں لڑکیاں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی یعنی کہ رہنے کو پریفر کرتی ہیں. ہاں, وہ ایسا ہی اکثر ہمارے پاس جو بھی کیسز ہندو فیملیز کا ہوا ہے,
ایسے ہی ہوا ہے جس میں یہ ایشو ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہندو برادری کے اور کچھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ وہ پھر بھی شور مچاتے رہتے ہیں کہ بھائی پولیس بھی ملی ہوئی ہے اور پولیس کوئی ہمدردی نہیں دکھاتی، اور جب کوئی لڑکی شیلٹر ہاؤس میں ہوتی ہے یا ان کی کسٹڈی میں ہوتی ہے، کورٹ لے کے جاتے ہیں تو پیرنٹس کو ٹچ کرنے بھی نہیں دیتے راستے میں. تو اتنی سختی کیوں ہے کہ ماں باپ جو ہے ایک لڑکی کے ساتھ مل نہیں سکتا؟ نہیں، اس میں ہم کسی کو بھی ٹچ کرنے نہیں دیتے پیرنٹس کے علاوہ. مطلب جو اتنی سختی نہیں ہوتی ہے، مگر یہ نہیں ہوتا ہے کہ گن پوائنٹ ہوتی ہے، مگر اس میں ہماری کسٹڈی میں ہوتی ہے کہ آیا کوئی پیرنٹس آ جائے، کوئی ہیرو وغیرہ آ جائے، کوئی اس کو پسٹل لے کر آئے وہ شوٹ کر دے، تو وہ تو ذمہ داری تو ہماری ہے نا. تو اس سے حوالے سے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم اس کو کرتے ہیں. اچھا، یا کوئی اور ہی کوئی آ جائے، کوئی اور ہی آ جائے اس اور لیے، ہی آ لیکن جائے. ماں باپ تو جیسے شوٹ. دیکھیں نا ابھی یہ ہوتا ہے کہ یہ ایشو ہوتا ہے کہ ہندو اور مسلم کا. تو ہندو مسلم کا ایشو ہوتا ہے، اس میں کوئی پولیٹیکل مطلب کوئی بیرونی ملک سے بھی کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی دہشت گرد آ جائے بیچ میں ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے، تو وہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم اس کو سیف رکھیں کہ کوئی اس پہ آئے نہیں، اس کو کوئی ٹچ نہیں کرے. اس میں ہم یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک پارٹی کو کہتے ہیں کہ بھائی تم ملو، ایک نہیں ملے، نہیں. اس میں ہماری کسٹڈی میں ہوتی ہے جب تک کورٹ کے اس کی اسٹیٹمنٹ نہ ہو جائے. اچھا، اب یہ ہے کہ زیادہ تر ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا خیال یہ ہے، جو ان کی رپورٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر سال 1000 لڑکیوں کا جبراً مذہب تبدیل کیا جاتا ہے. تو یہاں بھرچونڈی شریف میں یا یہ جو آپ کا ڈسٹرکٹ ہے گھوٹ کی، اس میں تو یہ تو ہب ہے کہتے ہیں، تو یہاں کم از کم جو ہیں ہر سال میں 25-30 کیسز تو سامنے آئے، 200-300 تو آنے چاہیے. آپ تو دکھا رہے ہیں کہ 2019 میں صرف 4 ہوئے ہیں، پھر 2020 میں 1 ہوا ہے، پھر پیچھے اور پتہ نہیں کتنے ہیں. تو یہ تو بہت کم دکھا رہے ہیں آپ، تو آپ کیسے رجسٹر کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں نہیں نہیں، کم نہیں دکھا رہے. یہ کیس اس طرح رجسٹر ہوتا ہے فار یور انفارمیشن کہ جہاں افینس ہو کیس وہاں داخل ہوتا ہے. جیسے ابھی سندھ میں کوئی لڑکی کوئی کشمور سے ہوا اور اس نے آ کر ادھر اسلام قبول کیا، تو اس کی ایف آئی آر تو ادھر داخل ہوگی نا. اس میں تو ہماری پولیس کا کوئی میٹر نہیں ہے نا، وہ وہاں کی پولیس اس کو ہینڈل کرے گی، وہاں کا مجسٹریٹ کرے گا ہینڈل اس کو. ادھر آ کے اس نے اگر اسلام قبول کر لیا تو وہ اپنی انویسٹیگیشن کریں گے نا. تو وہ اس میں ہماری پولیس کا یا ہمارے ڈسٹرکٹ کا یا ہمارے ایس پی کا یا ڈی سی کا کوئی بھی رول نہیں ہوتا اس میں. اس لیے یہ کم ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کیسز ہوئے ہیں یہ ہمارے ڈسٹرکٹ کی لڑکیاں ہیں. مطلب اچھا، تو آپ مطمئن ہیں جو ایف آئی آر داخل ہوتی ہے ان کیسز میں، فورس کنورژن کے الیج کیسز میں، وہ صحیح طریقے سے اس کا اندراج ہوتا ہے یا اس میں بھی مینیپولیشن ہوتی ہے پولیس کی طرف سے؟ یہ مجھے جو ہے نا، یہ مجھے 100% جو ہے شور ہے کہ یہ صحیح ہوتا ہے، اس میں کوئی انکوائری نہیں ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا، یہ پہلے تو ہوتا ہے یہ اسلام قبول کرتی ہیں تو یہ شادی کا بھی ان کا ہوتا ہے اپنا، کہ وہ ہندو ان کو شادی نہیں کراتے یا ان کی مرضی سے بھی نہیں کراتے، تو وہ خود آتی ہیں، خود مسلم بن جاتی ہیں، خود مسلمان سے شادی کرتی ہیں بعد میں. تو یہ کچھ اس قسم کا بھی ہے کوئی ایلیمنٹ. یہ تو دیکھیں نا ان کا جو ماحول ہے ہندوؤں کا، وہ لڑکی ایکسیپٹ نہیں کرتی. ہمارا قرآن شریف پڑھتی ہے، اس کی ابھی آج کل کا جو دور ہے وہ نیٹ کا دور ہے، ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے. ابھی آپ گوگل پہ جائیں آپ کو قرآن شریف بھی ملے گا، اور بھی جو اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہے، انجیل زبور ہے، وہ بھی ملیں گے. تو اس طریقے سے ان ہندوؤں کو بھی بہت سارے کتاب ہیں. آج کل لڑکیاں پڑھی لکھی ہو گئی ہیں، اس کے بعد فون، یہ جو فون ہے اس میں سارا گوگل آ گیا ہے، اس کو ٹچ کرو اس میں سارا قرآن شریف آ جاتا ہے، اس کی میننگ آ جاتی ہے. وہ قرآن شریف پڑھتی ہیں، میننگ پڑھتی ہیں، تو وہ جس دین کو سچا دین سمجھتی ہیں یا ان کا دماغ جب ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر وہ سوچتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے ادھر سے نکلیں، تو پھر وہ جو ہے وہ اسلام قبول کرتی ہیں. تو ظاہر ہے ایک اکیلی لڑکی ہے، اس کو جو ہے وہ اکیلی تو ایسے باہر تو گھر سے نہیں جا سکتی ہے نا، یا مطلب اسلام قبول نہیں کر سکتی ہے.
تو پھر وہ شادی کرتی ہے یا وہ ہندو ان کو شادی نہیں اپنی مرضی سے بھی نہیں کراتے، اسلام قبول کرتی ہے، پڑھتی ہے میننگس اسلام کی، اس میں تو لکھا ہوا ہے ہر چیز کہ بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے، اگر یہ راستہ اپنائیں گے تو آپ کو نیکیاں ملیں گی، یہ کریں گے تو وہ تو پھر آج کل تو دور سوشل میڈیا کا اور ہو گیا نیٹ کا دور ہے، کوئی لکھی چھپی بات ہے نہیں آج کل کے دور میں. خود آپ ذاکر نائک جو انڈیا میں ہے اس کا مثال لے لیں، وہ نیٹ پہ آتا ہے تو وہ ادھر تو انڈیا میں سر عام وہ کرتا ہے، مسلمان کرتا ہے، پھر ان کو کیوں نہیں کہا کہ یہ میاں مٹھو ہے یا یہ بھرچنڈی ہے، یا اس پہ تو سرکار نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، وہ تو انڈیا میں ہے خود. یہ ہے کہ میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں میں ان سے، ذاکر نائک ہے نہیں ہندوستان میں، آپ نیٹ پہ دیکھتے ہیں سر عام لاکھوں کی تعداد میں ہندو بیٹھے ہوتے ہیں ادھر، مسلم بیٹھے ہوتے ہیں ادھر، ان کے سامنے وہ اس سے کوشچن کرتی ہے کوئی لڑکی اور مسلمان بن جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لڑکی کو جبراً اٹھاتے ہیں، میاں مٹھو جو ہے اس کی بڑی بڑی گینگ بنی ہوئی ہے، آپ اس کو ٹریس نہیں کرے، آپ کو سارا پتہ ہے اور یہ سارے ملے ہوئے لوگ ہیں، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ایسی کوئی ایویڈنس ہمیں نہیں ملی ابھی تک کہ یہ ہوا ہے انویسٹیگیشن کے دوران یا کہ جو بھی یہ کیسز ہوئے ہیں، ہمیں کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ملی ہے کہ یہ جبراً ہوتا ہے. آپ نے شاید کہ کوئی ایک دو لڑکی اس میں سے ایسی ہو جس کے ساتھ آپ گئے ہوں ساتھ، یا کورٹ میں دیکھی ہیں ساری پروسیڈنگس یا شیلٹر ہاؤس میں، تو آپ نے اس میں ان میں ڈر نہیں دیکھا، لڑکیوں میں ڈری سہمی ہوئی ہوں، پریشان ہوں، ہمیں قید میں ہوں؟ نہیں ڈر ان کو صرف یہی لگتا ہے کہ وہ جو ہندو شور مچاتے باہر بہت سارا ہجوم ہو جاتا ہے، تو وہ ان کو تھوڑا ظاہر ہے کہ عورت ہے نا اس کو تھوڑا ہوتا ہے، باقی تو وہ ان کو ڈر نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں وہ گن پوائنٹ پہ کوئی ہو گیا ہے ایشو، ایسی کوئی مسئلہ ہی نہیں. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے انسان ہمیں پولیس نے یرغمال بنا دیا ہے، ہمیں پیرنٹس کے پاس جانے نہیں دے رہے؟ نہیں ایسی کوئی ایشو نہیں ہے. یہ شیلٹر ہاؤس ہمارے پاس بنے ایسے سیف ہاؤس جو ہیں اسی لیے تو بنے ہوئے ہیں کہ اس پہ کسی کا اپروچ نہ ہو، اس میں سیف ہو. صرف ہندو کی اپروچ نہ ہو؟ نہیں کسی کی بھی اپروچ نہ ہے، کسی کی اپروچ نہ ہو، ہندو کی نہیں، کسی کی بھی نہیں. یہ تو ہندو ہے نا، ہمارے ہاں جو مسلم کیسز بھی ایسے آتے ہیں ان کو بھی ہم اس میں ہی رکھتے ہیں. اگر یہ ہوتا کہ ہم جو ہے بھائی ہندو کو ادھر رکھتے ہیں پولیس میں تھانے میں رکھتے ہیں اور مسلم کو ہم باہر گھر میں رکھتے ہیں، تو پھر ہوتا کہ بھائی ہم پولیس جو ہے وہ ہندوؤں کے خلاف ہے اور مسلم کی سائڈ لیتی ہے، اور ہم تو سب کے قانون تو سب کے لیے ایک ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا، پہلے کافی رپورٹس آ رہی تھی کہ شیلٹر ہاؤسز بھی محفوظ نہیں، ادھر غلط کاموں پہ لگا دیا جاتا ہے، تو اب کیا اس میں بہتری آئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب شیلٹر ہاؤس محفوظ ہیں خواتین کے لیے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بالکل محفوظ ہے، کوئی غلط کام اس میں نہیں ہوتا. اچھا جی، آپ کی بہت بڑی مہربانی، ہم آپ سے رابطے میں بھی رہیں گے اس ایشو پہ اور مزید معلومات لیتے رہیں گے. آپ کا نمبر بھی ہم لے لیتے ہیں، اور ہم گزارش کریں گے کہ اس ریکارڈ کی ہمیں کاپی دے دیں، اور بھی کوئی سے ریلیونٹ ریکارڈ ہو تو اس کی کاپی دے دیں تاکہ ہم اس کا تجزیہ کر کے پھر آپ سے ڈسکشن بھی کرتے رہیں. شکریہ، بڑی مہربانی.